السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خلاصہ 23ویں سپارے کا۔ آج گھر میں ایک خاص افطار کی دعوت تھی۔ یہ خاص دعوت ہر سال دادا دادی جان کی طرف سے ہوتی تھی، ان بچوں کی جن کا پہلا روزہ ہوتا۔ اس شوق میں بھی بچے روزہ رکھ لیتے تھے۔ صبح سے اس کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ روزہ کشائی والے بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے تحفوں کا بھی اہتمام ہونا تھا۔ خریداری وغیرہ تو امی اور چچی جان رمضان سے پہلے ہی کر کے رکھتی تھیں۔ بچے مل کر چیزیں ترتیب دے رہے تھے۔ پورا دن اسی گہما گہمی میں گزرا۔ خیریت سے دعوت تمام ہوئی۔ سب مہمان تراویح پڑھ کر ہی رخصت ہوئے۔ اس دعوت میں لڑکوں کو تراویح کے لیے لے جانا بھی ابو اور چچا جان کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ لڑکیوں کو امی اور چچی جان پڑھاتی تھیں۔ بہت تھکان ہو چکی تھی، مگر اس بابرکت کام کی خوشی اور اطمینان اس سے کہیں بڑھ کر تھا۔ بہرکیف تمام لوگ لاؤنج میں اکٹھے ہو گئے، کیونکہ کمرے تو تمام الٹے پڑے تھے۔ تقریباً 40 روزہ داروں کی روزہ کشائی ہوئی تھی۔ اگلے 1-2 دن چیزیں سمیٹتے ہی گزرنے تھے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ 23واں سپارہ و مالیہ سورہ یاسین چل رہی تھی، جہاں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں بتا رہے ہیں۔ اللہ نے بنجر زمین کو سرسبز و شاداب کر دیا، ہر چیز کے جوڑے بنائے۔ پھپھو، اس کا کیا مطلب ہے؟ جوڑے بنانا نشانی کیسے ہے؟ صفیہ نے پوچھا۔ ولید، آپ بتا سکتے ہیں؟ پھپھو نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، یعنی ہر مخلوق کے لڑکا لڑکی بنائے، ولید نے جواب دیا۔ مطلب تو یہی ہے، مگر جوڑوں کا مگر نشانی ایسے ہے کہ دیکھیے، آپ کے امی ابو نہ ہوتے تو آپ بھی نہ پیدا ہوتے۔ کوئی مخلوق ختم نہ ہو، چلتی رہے، اس کے لیے جوڑوں یعنی لڑکا لڑکی کی ضرورت ہوتی ہے۔ پھپھو، یعنی جانوروں، پرندوں، درختوں، پودوں کے بھی امی ابو ہوتے ہیں؟ امانی حیران ہوئی۔ جی امانی، بلکہ کیڑوں مکوڑوں، مچھلیوں کے بھی۔ اگر بچے نہ ہوں تو وہ تو مخلوق ختم ہی ہو جائے۔ اس کے لیے اللہ کی نشانی ہے کہ ہزاروں سالوں سے تمام مخلوقات پیدا ہو رہی ہیں، ختم نہیں ہوئی جب تک اللہ نہ چاہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب کافروں کو کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، تو کہتے ہیں جسے اللہ کھلا سکتا ہو اسے ہم کیوں کھلائیں، یا جسے اللہ نے نہیں کھلایا اسے کیوں ہم کھلائیں۔ انہیں عذاب آنے کی بہت جلدی ہے۔ اللہ نے کہا کہ اصل آرام اور سکون میں تو اہل جنت ہوں گے، جبکہ مجرموں کو الگ کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ کفار نے کہا، اللہ ہمیں دوبارہ کیسے پیدا کر سکتا ہے جب ہم مٹی بن جائیں گے؟ اللہ نے کہا، ہم نے جانور پیدا کیے، انسان بنائے، تو کیا دوبارہ بنانا مشکل ہے یا پہلی بار بنانا مشکل ہے؟ اس سے اگلی صورت ہے صافات، جو کہ ایک مکی صورت ہے۔ جس وقت یہ صورت نازل ہوئی اس وقت کفار کا تنگ کرنا اور ان کا ظلم و تشدد بہت بڑھ چکا تھا۔ اس لیے اللہ نے تسلی دینے کے لیے بتایا کہ جس نے بھی انبیاء اور رسل کی مخالفت کی اس کا انجام برا ہوا۔ اس کے آغاز میں بھی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پوچھا کہ دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے کیا؟ اور کیا آسمان اور زمین بنانا مشکل ہے یا انسان؟ تم لوگ اپنی باتیں کرتے رہو۔ صرف ایک چیخ میں تمام کفار اللہ کے سامنے جمع ہو جائیں گے اور پھر تب پچھتا رہے ہوں گے۔ وہ چیخ کا مطلب ہے بیٹا، یعنی وہ سور، ایک چیخ جیسی آواز ہے جو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اسرافیل پھونکیں گے، جس سے تمام لوگ مر جائیں گے اور دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی تو یہ لوگ بہت اکڑ رہے ہیں نا، پیارے نبی کو شاعر کہتے ہیں، مختلف ناموں سے پکارتے ہیں، اس کی سزا یہ بھگتیں گے۔ مگر مخلص، اللہ کے خاص چنے ہوئے لوگ جنہیں اللہ نے چوز کیا ہے، وہ خوبصورت جنت میں ہوں گے، نعمتوں کے مزے اٹھا رہے ہوں گے۔ اور ادھر ظالموں کو ایک کانٹے دار درخت ملے گا کھانے کے لیے، جس کا نام زقوم ہے، اور ابلا ہوا تیز گرم پانی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ رسول بھیجے اور ان لوگوں نے مانا نہیں۔ حضرت نوح، ابراہیم، اسماعیل، موسیٰ، ہارون، الیاس اور لوط علیہ السلام، ان سب کی اللہ نے مدد فرمائی۔ حضرت یونس اپنی قوم سے ناراض ہو کر نکلے، کشتی کا سفر کیا، سمندر میں پھینک دیے گئے، مچھلی نے نگل لیا، مگر اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اکیلے ہیں، ان کی نہ کوئی بیٹے ہیں نہ لڑکیاں، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ رسولوں کی مدد کرے گا، انہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ پھپھو جان، یہ انبیاء کی کہانیاں بار بار کیوں آتی ہیں؟ ہر کہانی میں سنتے ہیں ہم، ولید نے پوچھا۔ اس لیے بیٹا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بہت مشکل اور سخت حالات کا شکار تھے۔
اللہ نے انہیں بار بار تسلی دی، انبیاء کی کہانیاں بار بار بدل بدل کر سنائیں۔ جیسے اس سورت صافات میں حضرت اسماعیل کا قصہ ہے، جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے مشکلات آتی تھیں، اللہ تعالیٰ اس کے لحاظ سے انہیں کہانی سناتے تھے، اس لیے اکثر مکی صورتوں میں قصے موجود ہیں۔ اگلی صورت ہے صاد، جو مکی صورت ہے۔ اس میں بھی اللہ نے 9 انبیاء کا ذکر کیا ہے، اور سب سے زیادہ تفصیل حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی ہے۔ داؤد علیہ السلام نہایت نیک اور حکیم یعنی سمجھدار تھے۔ ایک بار ان کے پاس 2 لوگ بھیڑوں کا مقدمہ لائے۔ ایک کے پاس 99 بھیڑیں تھیں، ایک کے پاس 1۔ پہلے والے نے کہا تم اپنی 1 بھی دے کر میری 100 پوری کر دو۔ حضرت داؤد نے کہا یہ تو بہت غلط بات ہے، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بعد میں اللہ نے کہا کہ یہ تو فرشتے تھے، آپ کا امتحان لینے آئے تھے، اور آپ نے دوسرے کی بات سنے بغیر ہی فیصلہ کر دیا۔ صحیح فیصلہ کرنے کے لیے دونوں طرف کی بات سننی چاہیے، تبھی انصاف ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ اس پر غور کیا جا سکے، سوچا جا سکے، اور قصے بھی اسی لیے سنائے۔ اسی طرح سورۃ صاد میں اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی گھوڑوں سے آزمائش کی۔ وہ گھوڑوں کی دیکھ بھال میں مصروف ہو گئے اور ان کی نماز نکل گئی۔ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا اور ایسی زبردست بادشاہت عطا فرمائی جو ان سے پہلے کسی کی تھی نہ ان کے بعد کسی کی ہوئی۔ یہ تو ہم سن چکے ہیں نا کہ ان کی رعایا میں کون کون شامل تھے، کیڑے مکوڑے، ہوا تک۔ اللہ نے اپنے دوستوں کے لیے جنت رکھی ہوئی ہے جہاں میوے اور نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں۔ کافروں کے لیے آگ ہوگی جہاں وہ آپس میں جھگڑتے ہی رہیں گے، جنت میں جھگڑے ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یاد رکھو ابلیس نے آدم کو گمراہ کرنے کی قسم کھائی تھی، وہ ہر لمحے تمہیں آگ میں لے جانا چاہتا ہے، اس کے پیچھے مت جاؤ، اس کی باتیں مت مانو۔ کسی کو تنگ کرنا، جھوٹ بولنا، مذاق اڑانا، نماز نہ پڑھنا، قرآن سے بھاگنا، غصہ کرنا، ضد کرنا، یہ سب شیطان کی باتیں ماننا ہی تو ہے۔ اگلی صورت ہے زمر، یہ مکی ہے۔ اللہ کی نشانیاں ہر طرف بکھری ہوئی ہیں، اور ہر انسان کے اندر توحید ہے، یعنی اللہ کو ماننا۔ جب بھی وہ مشکل میں آئے تو فوراً اللہ کو یاد کرتا ہے، مگر سکھ اور اچھے وقت میں بھول جاتا ہے۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ میں صرف اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے لیے مخلص ہو جائیں، اور جو مومن ہوتے ہیں قرآن سن کر ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں، جبکہ کافروں کے دل سخت سے سخت تر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور یہاں پہ خلاصہ مکمل ہوا 23ویں سپارے کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 24واں سپارہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ 24واں سپارہ فمن اظلم، 175 آیات ہیں اور رکوع ہیں 19۔ سورہ زمر چل رہی ہے، جس میں صرف ایک اللہ کی عبادت اور توحید اور شرک کے انجام کی بات چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا سچ کو جھٹلائے، اس سے انکار کرے، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی ہے۔ پھپھو جان، سچ کیسے جھٹلایا جاتا ہے؟ بیٹا، اس کائنات کا سب سے بڑا سچ یہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اب جسے یہ پتہ چل جائے اور پھر وہ کچھ اور بات کرے تو یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ جیسے عیسائیوں نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں۔ مکہ کے کافر بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور جب لوگ کوئی کام کرتے ہوں جو ان کا دل چاہ رہا ہو، چاہے وہ بات اللہ کو ناپسند ہو، وہ بھی سچ کو جھٹلانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جن لوگوں سے غلط کام ہو گئے، گناہ ہو گئے، وہ پریشان نہ ہو، اللہ سے توبہ کر لیں۔ اللہ نے اس صورت میں قیامت کی بھی منظر کشی کی ہے، یعنی اس دن کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں اور زمین کو لپیٹ کر اپنے دائیں ہاتھ پر باندھ لیں گے۔ ویسے اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، اللہ کا بایاں ہاتھ کوئی نہیں۔ تمام لوگ ان کے آگے حاضر ہوں گے اور سب کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ کی مرضی کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس دن کافروں کے چہرے سیاہ ہوں گے، کافروں کے گروہوں کو جہنم کی طرف اور متقیوں کے گروہوں کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا۔ یہاں گروہ کو زمر کہا گیا ہے، جو اس سورت کا نام ہے۔
اگلی صورت ہے سورہ مومن، جو مکی صورت ہے اور اسے سورہ غافر بھی کہتے ہیں۔ یہ اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحثیں اور جھگڑے چھیڑ رکھے تھے اور پیارے نبی کو جان سے مارنے کی کوشش ہو رہی تھی۔ اللہ نے انہیں سخت وارننگ دی ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ نے اپنی صفات کا بیان کیا اور ایک بہت پیاری بات بتائی، مزے کی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں وہ اللہ کی حمد و ثنا اور تسبیح بیان کرتے ہیں، ساتھ ساتھ وہ مومنین کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی رحمت بہت وسیع ہے، تو جن لوگوں نے توبہ کی اور آپ کے رستے پر چلے ان کی مغفرت فرما۔ کیسی دل خوش کرنے والی بات ہے نا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے پکے دوست ہوں اور آپ کی بہت زیادہ روشنی ہو تو عرش والے فرشتے آپ کے لیے دعا کر رہے ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں گناہوں سے بچا کر رکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا پیارے نبی آپ انہیں آخرت سے ڈرائیں جہاں کوئی دوست یا سفارشی نہیں ہوگا۔ اللہ نے اس صورت میں قیامت کے 2 نام لیے ہیں، یوم الطلاق اور یوم العاصفہ۔ انہوں نے کہا کہ کیا ان لوگوں نے پچھلی قوموں کا حال نہیں دیکھا؟ اللہ نے موسیٰ کو فرعون کے پاس بھیجا تو فرعون نے قتل کی دھمکی دی، اور پھر اس کے دربار میں ایک مومن شخص نے اسے نصیحت کی جس کے نام پر اس صورت کا نام المومن رکھا گیا۔ یہ شخص فرعون کے دربار میں اس کی فوج کا سپہ سالار تھا، مسلمان ہو چکا تھا مگر کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اس نے ایک لمبی تقریر کی فرعون کے دربار میں۔ اس نے کہا تم ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، جبکہ وہ تمہارے پاس نشانیاں بھی لایا ہے۔ مجھے ڈر ہے تم بھی ایسا عذاب کا شکار نہ ہو جاؤ جیسے نوح، عاد اور سمود ہوئے، اور تھوڑا ہی عرصہ تو گزرا ہے کہ یوسف بھی تم لوگوں کو یہ باتیں بتایا کرتے تھے۔ اب فرعون نے الٹا بحث کرنا شروع کر دی۔ حامان کو کہا ایک اونچی عمارت تو بناؤ، میں موسیٰ کے خدا کو دیکھ سکوں جو آسمانوں میں رہتا ہے۔ پھپھو جان یہ حامان وزیر تھا نا فرعون کا؟ خالد نے پوچھا۔ جی خالد صحیح کہا۔ اب اس نیک بندے نے پھر نصیحت کی مگر ان لوگوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نیک آدمی کو ہم نے بہت اچھا بدلہ دیا اور فرعون کی قوم پر عذاب نازل کیا، اور ہم ہمیشہ مدد کریں گے رسولوں کی اور مومنوں کی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بحث کرنے والے اصل میں غرور اور تکبر کا شکار ہیں۔ مومنین کو چاہیے کہ وہ صبر اور استغفار کریں، اللہ کی نشانیوں پر غور کریں، جس نے سکون کے لیے رات اور کام کے لیے دن بنایا، اسی نے زمین و آسمان بنائے، اور اسی کو پکارو۔ جو لوگ خام خواہ بحث کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، انہیں زنجیروں میں گھسیٹا جائے گا، پوچھا جائے گا کہاں ہے تمہارے خدا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس نے چوپائے بنائے، یعنی جانور جنہیں کھاتے ہو، پیتے ہو، سواری کرتے ہو، آخر اللہ کی کتنی نشانیوں سے انکار کرو گے؟ اس سے بارے کی اگلی صورت ہے حامیم السجدہ۔ اسے سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، 2 نام ہیں، جو کہ مکی صورت ہے۔ اب یہ بھی اس وقت نازل ہوئی جب کفار ہر طرح کی چالیں چل رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اکثر لوگ قرآن سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ عاد اور سمود نے بھی ایسا کہا تھا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قیامت کے دن یہ انسان کی کھال بھی اس کے خلاف گواہی دے گی۔ وہ کیسے پھپھو جان؟ صفیہ نے پوچھا۔ بیٹا انسان جو بھی کچھ کر رہا ہے اس کا جسم تو اس کے ساتھ ہوتا ہے نا۔ قیامت کے دن یہی ہاتھ، پیر، آنکھ، ناک، کان، کھال سب راز بتا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جو دین پر ڈٹے رہے ان کی موت کے وقت فرشتے انہیں جنت کی خوشخبری دیں گے، خوشی خوشی اس دنیا سے جائیں گے۔ اور بہترین بات اس شخص کی ہے جو اللہ کی بات کرے، نیک کام کرے، اسلام کا اعلان کرے۔ بھلا کیسے؟ اپنے کام اور باتوں سے بتائے کہ میں مسلمان ہوں۔ قرآن عزت والی کتاب ہے، جو اس کی عزت کرے گا اسے عزت ملے گی۔ یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے۔ شفا کا کیا مطلب ہے پھپھو جان؟ خالد نے پوچھا۔ یعنی بیماریاں دور کرنے والی، چاہے وہ دل کی بیماریاں ہوں جیسے غصہ، تکبر، حسد، جلن وغیرہ، یا عام جسمانی بیماریاں، قرآن سب کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ پھپھو جان ہمیں بھی فائدہ ہوگا نا، ہم روز قرآن کی باتیں کرتے ہیں۔ ہماری گویا ہوئی۔ ہو تو رہا ہے فائدہ بھائی، اب دیکھو نا ہمارے گھر میں لڑائیاں کتنی کم ہو گئی ہیں۔ ابو جان نے لقمہ دیا۔
اور بھائی یہ بچے تو اب ہماری بہت مدد کرتے ہیں گھر کے کاموں میں۔ امی نے بھی حصہ ڈالا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں اہل قرآن بنائے۔ آمین، سب نے کہا۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ بھی کہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو تمام مسلمان بچوں کو قرآن کا اہل بنائے، یعنی کہ قرآن والا بنائے۔ کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ سلسلہ؟ بتائیے گا اس نمبر پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چمکتے دمکتے ہنستے مسکراتے ساتھیوں کو ہم آ پہنچے ہیں 25ویں سپارے پہ۔ ایک اور طاقت آ گئی ہے، پھپھو نے بات شروع کی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شروع کریں پھر؟ پھپھو نے سب کی طرف دیکھا۔ آج چچی جان نے بریانی بنائی تھی اور بچوں کی بھوک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ تراویح سے آ کر بھی سب نے سیدھا باورچی خانے کا رخ کیا تھا۔ پھپھو پیٹ ہی نہیں بھر رہا، خالد نے معصومیت سے کہا۔ یہ پیٹ نہیں، نیت ہے میرے بھائی، حوصلے سے کام لو، ولید نے ہنستے ہوئے کہا۔ آہستہ آہستہ سب جمع ہو گئے۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، پھپھو نے آغاز کیا۔ 25واں سپارہ الیہ یردو، سورہ حامیم السجدہ، یہ فصلت ہی چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا گھڑی کب آئے گی یہ صرف اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ گھڑی یعنی قیامت، زمین سے پھل پودا کیسا نکلے گا، بچہ کیسا پیدا ہوگا، یہ سب صرف اللہ کو معلوم ہے۔ انسان بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے، مصیبت آئے تو مایوس ہو جاتا ہے، اور نعمت مل جائے تو تکبر میں آ جاتا ہے، کہتا ہے یہ تو مجھے اپنی محنت سے ملی، میری صلاحیتوں کی وجہ سے ملی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھاتے رہیں گے، کائنات میں بھی اور ان کے اپنے اندر بھی۔ اپنے اندر کیا مطلب پھپھو؟ صفیہ نے پوچھا۔ یعنی اب دیکھیے نا، ہمارا سانس لینا، دل دھڑکنا، کھانا پینا ہضم ہونا، یہ سب اللہ ہی کی قدرت سے تو ہو رہا ہے، پھر بھی لوگوں کو شک رہتا ہے قیامت پر اور دوبارہ زندہ اٹھنے پر۔ اگلی صورت ہے الشورى، یہ مکی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے قرآن اتارا ہے لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے کہ وہ قیامت پر ایمان لے کر آئیں۔ زمین آسمان کی مقالید یعنی چابیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، وہ جب جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ اس نے تمہارے لیے دین نازل فرمایا، جیسے ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ اب اسے قائم کرو اور زیادہ اختلاف اور جھگڑوں میں مت پڑو۔ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی جو پودا یہاں لگائیں گے اس کا پھل آخرت میں ملے گا۔ جو شخص آخرت کی تیاری کرے گا اسے ہم دنیا میں بھی زیادہ دیں گے اور آخرت میں تو دیں گے، اور جو دنیا کے پیچھے لگے گا اسے دنیا ہی میں دے دیں گے، آخرت میں کچھ اس کے حصے میں نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور انہیں اور زیادہ نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ چاہتا تو سب کو بہت سا رزق دے دیتا، سب لوگ امیر ہوتے، مگر ایسے زمین میں فساد پھیلتا۔ اللہ تعالیٰ سب جاننے دیکھنے والا ہے، اسے پتہ ہے کیا صحیح ہے کیا غلط۔ اور اگر انسان کسی مشکل کا شکار ہوتا ہے نا تو وہ اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے، جو اس نے غلط کام کیے ہوتے ہیں۔ تو میرے بچوں، اللہ نے سورت میں 9 صفات یعنی 9 خوبیاں بیان کی ہیں، جس کے اندر ہوں گی اسے بہترین بدلہ ملے گا۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے ایمان، پھر توکل یعنی اللہ پر بھروسہ، اپنی کوشش پوری کر کے بھروسہ کرنا کہ اللہ اسے بہتر کرے گا۔ پھر ہے بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے اور باتوں سے بچنا۔ پپو بڑے گناہ کون سے ہوتے ہیں؟ خالد نے پوچھا۔ بیٹا جیسے شرک کرنا، کسی کا قتل کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا وغیرہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا غصہ آنے کے باوجود معاف کر دینا، اللہ کی اطاعت کرنا چاہے کچھ بھی ہو جائے، نمازوں کی پابندی کرنا، اہم کاموں میں مشورہ کرنا، دوسروں کی رائے لینا یعنی سب کو ساتھ رکھنا، یہ نہیں اکیلے اکیلے جو چیز چاہا کرتے چلے گئے۔ اچھا اسی لیے اس کا نام سورہ شورى ہے نا، ولید نے کڑی ملائی۔ صحیح پہنچے، مشورے کی وجہ سے نام شورى ہے۔ اور پھر اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنا، اور آخری کہ اگر کوئی ان کے ساتھ زیادتی کرے تو اس کے برابر کا بدلہ لینا،
یعنی اگر آپ بلاکس بنا رہے ہیں اور چھوٹی بہن کا غلطی سے پاؤں لگ گیا تو آپ نے جواب میں اس کے کھلونے بھی توڑ دیے اور اس کی کتابیں بھی پھاڑ دیں، حالانکہ بلاکس تو دوبارہ بنا سکتے ہیں نا؟ پھپھو نے کسی پرانے واقعے کی طرف اشارہ کیا۔ مگر پھپھو، اگر پاؤں غلطی سے نہیں لگا تو؟ خالد نے نکتہ اٹھایا۔ تب بھی آپ کو اتنی توڑ پھوڑ کی اجازت نہیں۔ جی خیال رکھوں گا۔ اسے سمجھ آ گئی تھی۔ اگلی صورت ہے زخرف، جو کہ مکی صورت ہے۔ اس کے آغاز میں اللہ نے قرآن کی 4 صفات بتائیں۔ مبین یعنی واضح ہے، عربی میں ہے تاکہ تم سمجھ سکو، علی یعنی بلند مرتبہ ہے، اور حکیم یعنی حکمت و دانائی سے بھرپور ہے۔ امانی، جب ہم کہیں جاتے ہیں تو کون سی دعا پڑھتے ہیں بھلا؟ پھپھو نے پوچھا۔ الحمدللہ الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ منقلبون۔ ایک دعا بھی صحیح یاد نہیں کر سکتی، روز پڑھتے ہیں اسکول آتے جاتے۔ خالد کو موقع مل گیا۔ تو آپ کو بھی بابا پڑھاتے ہیں، ہمیشہ بھول جاتے ہیں؟ امانی نے تڑ سے جواب دیا۔ اچھا بس، امانی اپنی غلطی کو مان لینا چاہیے، اور خالد کسی کو نہ آ رہا ہو تو اس کی مدد کرتے ہیں، تانے نہیں دینے بیٹھ جاتے، پھپھو نے سمجھایا۔ اتنے دن ہو گئے ہیں روزانہ ہم اچھی باتیں پڑھتے ہیں۔ اور کیا، قرآن کو پڑھتے سمجھتے پورا مہینہ ہونے والا ہے، اور ان کا چونچ لڑانا وہیں کا وہیں ہے، چچا جان نے بھی کہا۔ ارے جانے دیجیے بھائی، یہ کوئی سبق آموز کہانی تھوڑی ہے جہاں ایک اچھی بات سن کر کایا پلٹ جاتی ہے۔ بچے ہیں، سمجھ رہے ہیں، کیوں ہماری خالد؟ پھپھو نے دونوں کی طرف دیکھا جو ابھی بھی ایک دوسرے کو آنکھیں دکھا رہے تھے۔ جی 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 پھپھو۔ اچھا، تو ہم بات کر رہے تھے سفر کی دعا کی۔ اس صورت میں اللہ نے یہ دعا سکھائی، بتایا کہ اللہ نے کشتیوں اور جانوروں کی شکل میں مختلف سواریاں دیں تاکہ ہم شکر کریں، اور یہ دعا پڑھیں۔ ولید ذرا سنائیے۔ جی پھپھو۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ شاباش، اب سب کو یاد ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا جب بھی کوئی نبی آئے یہ کافر اس کو جھٹلاتے، کہتے ہم نے تو اپنے باپ دادا سے سیکھا ہے سب اور ہم انہی کی بات مانتے ہیں، تم لوگ کیا بتانے آ گئے ہو؟ اور انہی باتوں کی وجہ سے حضرت ابراہیم نے ان سے براعت کا اعلان کر دیا، یعنی کہ علیحدہ ہونے کا اعلان۔ انہوں نے کہا تم لوگ جو کہہ رہے ہو، جو بھی کرتے ہو، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر توحید کا اور اللہ کا پیغام اپنی نسلوں یعنی اولاد میں پھیلایا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ شیطان تمہارا پکا دشمن ہے، تمہیں اچھے کام کرنے سے روکتا ہے، اس کی باتوں میں نہ آنا۔ قیامت کے دن یہ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوں گے، الزام لگا رہے ہوں گے، مگر نیک لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہوں گے، ان کا جنت میں زبردست استقبال ہوگا، من پسند چیزیں ملیں گی۔ اللہ ہی زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، وہی حکمت اور علم والا ہے، اور اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ اگلی صورت ہے دخان۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لوگ شک میں مبتلا ہے نا کہ خدا کون ہے، تو بے شک اپنے شکوک و شبہات میں کھیلتے رہیں، انتظار کرو اس دن کا جب آسمان میں دخان نظر آئے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے پھپھو جان؟ ولید نے پوچھا۔ پھپھو مسکرائیں، جانتی تھی سوال آئے گا۔ دخان دھوئیں کو کہتے ہیں۔ قیامت کے قریب آسمان پر دھواں نظر آئے گا لوگوں کو، وہ سمجھیں گے عذاب آ رہا ہے، دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ سے اس عذاب کو ہم پر سے ہٹا دیں۔ اللہ کہیں گے کیا آپ بھول گئی ہے کہ ان کے پاس رسول آئے تھے واضح نشانیاں لے کر، جیسے فرعون کے پاس بھیجے تھے اس کے امتحان لینے کے لیے، اور تب فرعون نے تکبر کیا تھا اور اللہ نے اسے فوج سمیت سمندر میں غرق کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ لوگ کہتے ہیں کہ بس یہی زندگی ہے، پھر تو مٹی ہی بن جائیں گے، اگر ایسا نہیں تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، کھانے کے لیے زقوم اور پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی، جبکہ متقین یعنی کہ اللہ کے دوستوں کے لیے بہترین ٹھکانہ باغوں اور چشموں میں۔ یہی لوگ تو جیت گئے، کامیاب ہو گئے۔ اس سپارے کی اگلی صورت ہے الجاثیہ، جو کہ مکی صورت ہے۔ اللہ نے کہا ہماری نشانیاں تو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، مگر عقل والے لوگ ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ ان نشانیوں سے جو ایمان نہیں لایا وہ کس چیز سے لائے گا؟ جو اپنی خواہش کو خدا بنا لیتا ہے اس سے اللہ کے سوا کون ہدایت دے سکتا ہے؟ پھپھو اس کا کیا مطلب ہے خواہش کو خدا بنا لینا؟ صفیہ نے پوچھا۔ بیٹا یعنی کہ خدا وہ ہوتا ہے نا جس کی ہر بات مانی جائے،
تو جب اپنے دل کی ہر بات مانی جائے، جو دل چاہے پورا کیا جائے، مرضی نہ ہو تو نہ کیا جائے، تو پھر خدا معبود تو یہ دل ہی بن گیا نا۔ قیامت والے دن ہر کوئی گھٹنے کے بل بیٹھا اپنے رزلٹ کا، نتیجے کا انتظار کر رہا ہوگا۔ جاسیہ کا مطلب ہے جیسے ہم ٹانگیں موڑ کر بیٹھتے ہیں نا نماز میں، اس طرح سب انتظار میں بیٹھے ہوں گے۔ اس دن انہیں یاد رکھا جائے گا جنہیں دنیا میں اللہ یاد ہوگا، جس نے ہمیشہ اپنے ہر کام میں اللہ کو یاد رکھا ہوگا، اور جس نے دنیا میں اللہ کو بھلا دیا ہوگا، اپنی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہوگا، قیامت کے دن اسے بھی بھلا دیا جائے گا، کیونکہ اصل بڑائی تو اللہ تعالیٰ کی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہی سب کا مالک ہے اور اس کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے یاد کرنے والوں میں شامل رکھے۔ دادا جان کی آواز سنائی دی۔ آمین، سب بچوں نے کہا۔ اور ولید کی پھپھو کی کہانی تو ہو گئی ہے یہاں پہ ختم۔ آپ لوگ بھی آمین کہیے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جنہوں نے اسے ہمیشہ یاد رکھا۔ دعا میں بھی آپ سب کو یاد رکھا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بہت اچھے لگتے ہیں جو اللہ کے بندوں کو یاد رکھتے ہیں۔ اور کیسی لگ رہی ہے آپ کو یہ کہانی؟ آپ لوگوں کی لڑائیاں تو نہیں ہو رہی زیادہ؟ خیال رکھا کیجیے ایک دوسرے کا۔ اللہ حافظ۔